موجود ہو جائے اس کے بعد تو کوئی حدوث نہیں ہے، کیونکہ علت احتیاط تو صرف حدوث تھی نا، اور بعد میں جو ہے کوئی حدوث ہی نہیں ہے کہ مؤثر کا محتاج ہو، اس لیے حالت بقا میں وہ مؤثر کا محتاج اور مقدور اللہ نہیں مانتے۔ اب فرماتے ہیں کہ کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء، یہ دو تمثیل اور دو تشبیہ ذکر کی گئی یہ منافقین کی۔ تو اب یہاں پر جو ہے تشبیہ مرکب بھی ہو سکتی ہے اور تشبیہ مفرد بھی ہو سکتی ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ والظاہر ان التمثیلین من جملۃ التمثیلات المؤلفہ، اور ظاہر یہ ہے کہ دونوں تمثیل جو ہیں، نیچے دینے کا مثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء، دونوں تمثیل جو ہیں من جملۃ التمثیلات المؤلفہ، جملہ معنی قبیل، یعنی تشبیہ مرکب کی قبیل سے ہیں۔ اچھا ظاہر کیوں کہہ رہے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ تشبیہ مرکب کی قبیل سے ہے؟ اس لیے کہ تشبیہ مفرد بننا بھی، یعنی الگ الگ اگر تشبیہ دی جائے تو وہ بھی تشبیہ مفرد کہہ لیجئے، یہ بھی بننا ممکن ہے۔ جیسا کہ حاشیہ نمبر 14 میں یہ دے رہے ہیں کہ والظاہر کی وجہ بتا رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں لأن المثل اکثر استعماله في التشبیہات المرکبہ لأنه مہما، یعنی ظاہر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مثل کا اکثر استعمال تشبیہ مرکب میں ہی ہوتا ہے کیونکہ وہی اہم ہے۔ تو بتا رہے ہیں اسے مرکب پر محمول کرنا ہی ممکن ہے، مفرق تشبیہ مفرد پر حمل مرجوح ہونے کی وجہ سے۔ تو اگرچہ دونوں پر محمول ہو جائے گا لیکن ظاہر یہی ہے کہ تشبیہ مرکب ہو، کیونکہ مثل کا اکثر استعمال تشبیہ مرکب میں ہوتا ہے۔ اور تشبیہ مرکب کیا ہے تو آگے بتا رہے ہیں وَهُوَ أَن تُشَبَّهَ كَيْفِيَّةٌ منتزعۃ من مجموع تضامت اجزاؤہ وتلاصقت حتی صارت شیئا واحدا باخری مثلہا، یعنی ایسے مجموعے سے، یعنی کسی مجموعے سے اخذ کی ہوئی کیفیت کو تشبیہ دی جائے۔ کون سا مجموعہ؟ تو مجموعے کی صفت ہے، یعنی تضامت اجزاؤہ، کہ جس مجموعے کے اجزاء مل گئے ہوں، تضامت مانے مل گئے ہوں، تلاصقت مانے وہی چپک گئے ہوں، یعنی دونوں کا ایک ترجمہ لگا لیتے ہیں کہ تشبیہ مرکب یہ ہے کہ کسی مجموعے سے منتزع کی گئی کیفیت کو تشبیہ دی جائے کہ جس مجموعے کے اجزاء مل گئے ہوں اور جل گئے ہوں، یعنی مل جل گئے ہوں حتی صارت شیئا واحدا، یہاں تک کہ وہ ایک چیز بن گئے ہوں۔ تو ایک چیز بن گئے ہوں تو ایسی یعنی مجموعی کیفیت جو ایک چیز بن گئی ہے اس مجموعی کیفیت کو تشبیہ دی جائے بِأُخْرَى مِثْلِهَا، یعنی اصل عبارت ہے بِكَيْفِيَّةٍ أُخْرَى مِثْلِهَا، اس جیسی دوسری کیفیت سے، كَقَوْلِهِ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، یعنی جن لوگوں پر توریت لا دی گئی، جنہیں توریت جن پر اتاری گئی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابیں لدی ہوں، ثم کمثل حمار يحمل اسفارا۔ تو اب فرماتے الآیت، یہ آیت ہے پوری، فإنه تشبیہ حال الیہود فی جہلہم بما معہم من التوراۃ، تو اب آیت کریمہ میں یہود کے حال کو تشبیہ دینا ہے۔ کون سی حالت؟ تو یعنی یہود کی حالت کو تشبیہ دینا۔ اب حالت فی جہلہم، یہ فی کا تعلق حال سے ہے، یعنی یہود کی حالت کو تشبیہ دینا ہے کہ جو حالت ان کی بے فی جہلہم بما، اس کتاب توریت سے جاہل ہونے میں ہے، ما معہم، جو کتاب توریت ان کے پاس تھی۔ تو یعنی من التورات، یہ ماں کا بیان ہے، مطلب یعنی یہود کی حالت کو تشبیہ دینا ہے جو حالت کے ان کی اس کتاب توریت سے جاہل ہونے میں ہے جو ان کے پاس ہے۔
تو اپنے پاس والی کتاب توریت سے ان کے جاہل ہونے میں جو یہود کی حالت ہے اس حالت کو تشبیہ دینا ہے بحال الحمار، گدھے کی حالت سے، جو گدھے کی حالت کے فی جہلہ بما یحملو من اسفار الحکمتی، گدھے کے حکمت کی کتابوں سے جاہل رہنے میں ہے کہ جو حکمت کی کتابیں یحملو وہ اٹھائے ہوئے ہے۔ یعنی جو منافقین ہے وہ مشبہ ہے اور جو گدھا ہے وہ مشبہ بھی ہے۔ تو اب جانب مشبہ میں ہم دیکھتے ہیں یہود ہے، توریت ہے، اور یہود کا توریت سے جاہل رہنا ہے۔ تو اب ان تینوں چیزوں سے جو کیفیت لی گئی ہے اس کیفیت کو مشبہ قرار دیا گیا، اور جو مشبہ بھی ہی ہے یعنی گدھا ہے اور حکمت کی کتابیں ہیں اور گدھوں کا ان سے جاہل ہونا ہے، تو ان تینوں چیزوں سے بھی ایک کیفیت لی گئی ہے۔ تو اب ان تینوں کو مشبہ بھی ہی بنایا گیا اس مجموعے کو۔ تو بتا رہے یہاں پر کیفیت منتزع کو دوسری کیفیت کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی۔ تو یہاں پر جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو ہے خیر بات تو پوری ہی ہو گئی تھی، والظاہر پر ہی، ظاہر یہ ہے، لیکن یہاں سے والظاہر یہ ہے کہ دونوں تمثیلیں یہ تشبیہ مرکب سے ہے۔ یہاں سے جو ہے یہ جو اب دونوں تشبیہ کی مکمل طریقے سے وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو آیت کا تو وہیں تشریح پوری ہو گئی، تو والظاہر سے ایک الگ ہی بحث انہوں نے تمثیلین کی شروع کر دی۔ اچھا، تشبیہ مرکب کو آپ نے جو ہے ایک مثال سے سمجھا دیا کہ یہود کی مثال جو ہے وہ گدھے کی سی ہے، جیسے یہاں تشبیہ مرکب ہے، تو بتا رہے یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ والغرض منہما، اور دونوں آیتوں کریمہ سے، دونوں آیتوں سے مقصود کیا ہے؟ تمثیل حال المنافقین من الحیرۃ والشدۃ، کہ منافقین کی شدت و حیرت کی حالت کو تشبیہ دینا ہے۔ بما کا مطلب نیچے دے رہے بحال تقاسیہ، یعنی یکابدہ کا مطلب ہے تقاسیہ، یعنی منافقین کی حیرت و شدت والی حالت کو تشبیہ دینا ہے بما، اس حیرت و شدت کی حالت کے ساتھ، یکابدہ من، کہ جس حالت کو برداشت کرتا ہے، من وہ شخص کہ من طفئت نارہ بعد ایقادہ فی ظلمۃ، کہ جس شخص کی آگ بجھ گئی تاریکی میں جلانے کے بعد، تو تاریکی میں روشن کرنے کے بعد جس شخص کی آگ بجھ گئی، تو وہ شخص جس حیرت و شدت کی حالت کو برداشت کر رہا ہے، تو اس سے منافقین کی حیرت و شدت کی حالت کو تشبیہ دینا ہے۔ تو یہ تو کمثل الذی استوقد نارا کی بات ہو گئی۔ بتا رہے او بحال من، یعنی منافقین کی حیرت و شدت کی حالت کو تشبیہ دینا ہے، او بحال من، یا تو یا ان لوگوں کی حالت کے ساتھ، اخذتہ السماء، کہ جس شخص کو بادلوں نے آ لیا ہو، سما سے مراد یہاں بادل، یعنی جس شخص کو بادل نے آ لیا ہو تاریک رات میں، اور تاریک رات میں صرف بادل ہی نہیں تھا، مع رعد قاصف، تیز آواز والی گرج کے ساتھ، و برق خاطف، اور آنکھوں کو اچک لے دینے والی بجلی کے ساتھ، و خوف من الصواعق، اور کڑک کے خوف کے ساتھ۔ تو ان تینوں کے ساتھ جو تاریک رات تھی، اس تاریک رات میں بادل نے آ لیا ہو، تو اس انسان کی کیا حالت ہو گئی؟ تو اس کی حالت سے منافقین کی حیرت و شدت کی حالت کو تشبیہ دینا ہے۔ اچھا، ظاہر تو یہی تھا کہ تشبیہ مرکب کی قبیل سے ہو، لیکن بس فرماتے وَيُمْكِنُ جَعْلُهُمَا، اور دونوں آیت کریمہ کو تشبیہ مفرد کی قبیل سے بنانا بھی ممکن ہے۔ اور تشبیہ مفرد ہے کیا؟ وَهُوَ أَن تَأْخُذَ أَشْيَاءَ فُرَادًا، اور تشبیہ مفرد یہ ہے کہ آپ چند چیزوں کو لیں جو چند چیزیں الگ الگ ہوں، تو چند چیزیں الگ الگ لیں، فَتُشَبِّهُهَا بِأَمْثَالِهَا، اور ان کو تشبیہ دے دیں ان جیسی چیزوں سے۔ تو چند فردن چند چیزیں لے کر ان جیسی چیزوں سے تشبیہ دینے کا نام تشبیہ مفرد ہے۔ کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کہ اندھا اور اکھیارا برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مشبہ بھی کا ذکر ہے،
لیکن جو مشبہ ہے وہ حقیقت میں چند چیزیں ہیں، یعنی 3 چیزیں ہیں، ایک تو مومن ہے اور ایک کافر ہے۔ تو اب یعنی مومن کو جو ہے وہ بصیر سے تشبیہ دی گئی، اور جو کافر ہے اس کو اندھا کہا گیا۔ تو اندھا اور اکھیارا برابر نہیں ہو سکتا، مطلب یہ ہے کہ مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اور تو یہ تو مومن و کافر کی بات ہو گئی۔ اور ولا الظلمات ولا النور، اور تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، مطلب یہ ہے کہ کفر کو تاریکی سے تشبیہ دے دی اور ایمان کو نور سے، مطلب ایمان اور کفر دونوں یہ برابر نہیں ہو سکتے، جیسا کہ تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی۔ 2 تشبیہ بھی ہو گئیں، اور فرماتے ہیں اب کیونکہ ایمان پر تو ثواب ملنا ہے، اور جو ہے جو کفر ہوگا تو اس کے ساتھ تو وہی گرمی ملے گی، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو وہی فرمایا کہ ولا الظلمات ولا النور، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے، ولا الظل ولا الحرور، اور سایہ اور چھاؤں سایہ، ولا الظل اس کا معنی سایہ، اور حرور کا معنی دھوپ۔ تو بتانے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کہ جو ایمان سے ملے گا وہ ثواب ملے گا، اور جو کفر سے ملے گا وہ دھوپ اور جہنم کی وہ دھوپ ملے گی، تو یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جیسے جانب مشبہ میں 3 چیزیں ہو گئی، مومن و کافر اور ایمان و کفر اور ثواب، اور جو ہے ادھر کہہ لیجیے دھوپ یعنی کہ سزا، تو ایسے جانب مشبہ میں بھی 3 چیزیں ہیں یہ جو ذکر ہیں۔ تو یہ یعنی تشبیہ مفرد کی قبیل سے ہے۔ اور تشبیہ مفرد کی دوسری مثال ہے وقول امرأ القیس، اور امرأ القیس کا یہ قول بھی ایسا ہے کہ اس میں تشبیہ مفرد ہے۔ کأن قلوب الطیر رطبا و یابسا لدى وکرها العناب والحشف البالی۔ تو العناب والحشف البالی جو ہے یہ کأن کی خبر ہے، اور لدى وکرها تک کأن کا اسم، یعنی ترجمہ ہوگا، اور وکرها میں ہا ضمیر ہے بعض کی، جیسے امرؤ القیس کے نیچے دے رہے ہیں یصف العقاب، وہ بعض کی تعریف کر رہا ہے، اور بعض اس بات سے مخصوص ہے کہ لا یأکل بقلب الطیر، کہ وہ پرندوں کے دلوں کو نہیں کھاتا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے یہ گویا کہ ایک اعتراض کا جواب ہو گیا کہ پرندوں کے دل، تو پرندوں کے دل کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ ایسا نہ کہ جو یہ باز ہوتا ہے یہ پرندوں کا سب تو کچھ کھا لیتا ہے لیکن دل نہیں کھاتا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا۔ تو وہی کہا گیا گویا کہ پرندے کا دل رطبا و یابسن لدى وکرها، گویا کہ پرندے کا دل باز کے گھونسلے کے پاس تو نکلے پڑے ہیں، یعنی کہ رطبا و یابسا، بعض تو تر و تازہ ہیں اور بعض سوکھے ہوئے ہیں کہ جو سوکھ ساکھ کر سکڑ گئے ہیں۔ تو وکرها تک ہو گیا، یعنی گویا کہ بعض کے گھونسلے کے پاس پرندوں کے دل اس حال میں کہ وہ تر و تازہ ہے یا سوکھے ہوئے ہیں، العناب والحشف الوالی، تو جو تر و تازہ ہیں تو وہ تو العناب، رطبن کو تشبیہ دی گئی العناب، تو وہ تو تر و تازہ، ہاں العناب وہ تو انگور ہیں، والحشف البالی، اور جو سوکھے ہوئے ہیں تو وہ ردی کھجور ہیں، بالی کہتے ہیں بوسیدہ، یعنی بیکار کھجور ہیں۔ تو یہ اس جو شعر میں ہے وہ رطبن کو تو تشبیہ دی گئی العناب سے، یعنی تر و تازہ جو دل ہیں ان کو تشبیہ دی گئی انگوروں سے، اور جو خشک دل ہیں تو ان کو تشبیہ دی گئی ردی کھجور سے۔ تو یہ تشبیہ مفرد ہو گئی۔ بِأَن يُشَبَّهَ فِي الْأَوَّلِ، بِأَن يُشَبَّهَ کا تعلق ہے يُمْكِنُ جَعْلُهُمَا، جیسے نیچے دے رہے ہیں، یعنی اور ممکن ہے کہ ان دونوں کو تشبیہ مفرد کی قبیل سے بناؤ۔ کیسے تشبیہ مفرد ہوگی؟ تو 2 تمثیل ہے نا، تو دونوں میں تمثیل میں کیسے، ایک تو مستوقدین کی ہے اور دوسری تمثیل وہ بارش والوں کی ہے۔ تو بتا رہے ہیں بِأَن يُشَبَّهَ فِي الْأَوَّلِ، تو یہاں پر تشبیہ مفرد ایسے ہوگی بائیں طور کے پہلی والی تمثیل میں تشبیہ دی جائے منافقین کی ذات کو مستوقدین کے ساتھ، وَإِظْهَارُهُمُ الْإِيمَانَ بِإِسْتِيقَادِ النَّارِ، اور منافقین کے ایمان ظاہر کرنے کو تشبیہ دی جائے آگ کے روشن کرنے کے ساتھ۔ 2 تشبیہ ہو گئی، بتا رہے وما انتفعوا به من حقن الدماء وسلامت الاموال والاولاد وغیر ذلك، بتا رہے ماں کا بیان من حق، بتا رہے اور
اور ایمان کے ذریعے جن چیزوں کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، یعنی کہ انہوں نے کن چیزوں کا فائدہ اٹھایا؟ وہ من بیان یا ماں کا بیان، یعنی جان کی حفاظت یعنی خون کی حفاظت، اور مال کی سلامتی، اولاد کی سلامتی، اور اس کے علاوہ دوسری تو اب یعنی ایمان کی وجہ سے جن چیزوں کا فائدہ اٹھایا ہے ان چیزوں کو تشبیہ دی جائے بِإِضَاءَةِ النَّارِ، یعنی جس طریقے سے منافقین کا ایمان انہیں یہ فائدہ پہنچا رہا ہے، ایسی آگ جو ہے مستوقدین کو فائدہ پہنچا رہی تھی کہ ماحول روشن ہو گیا تھا۔ تو بتا رہے ہیں کہ جن چیزوں کا فائدہ ایمان کی وجہ سے حاصل ہوا ان چیزوں کو تشبیہ دی جائے آگ کے مستوقدین کے ارد گرد کو روشن کرنے سے، یعنی آگ کے مستوقدین کے ماحول کو روشن کرنے سے تشبیہ دی جائے۔ وَزَوَالُ ذَلِكَ عَنْهُمْ عَلَى الْقُرْبِ بِإِهْلَاكِهِمْ وَإِفْشَاءِ حَالِهِمْ وَإِبْقَائِهِمْ فِي الْخَسَارِ الدَّائِمِ وَالْعَذَابِ السَّرْمَدِ، اور بتا رہے ہیں کہ منافقین سے علی القربی یعنی جلدی ہی، یعنی منافقین سے جلدی ہی اس فائدے کے زائل ہونے کو تشبیہ دی جائے۔ اب یہ فائدہ زائل کیسا ہوا ہے؟ تو زوال سے تعلق ہے بِإِهْلَاكِهِمْ، یعنی جو زوال کے حاصل بِإِهْلَاكِهِمْ جو حاصل ہوا ہے ان کو ہلاک کر دینے کی وجہ سے اور ان کے حال کو فاش کر دینے کی وجہ سے، اور دائمی خسارے اور دائمی عذاب میں ان کو چھوڑنے کی وجہ سے جو زوال حاصل ہوا ہے تو اس زوال کو تشبیہ دی جائے بِإِطْفَاءِ نَارِهِمْ وَالذِّهَابِ بِنُورِهِمْ، تشبیہ دی جائے مستوقدین کی آگ کو بجھا دینے سے اور ان کے نور کو سلب کر لینے سے۔ یعنی مشبہ کی جانب میں بھی چار چیزیں ہو گئیں، منافقین تو ان کو تشبیہ دے دی مستوقدین کے ساتھ، اور ان کا ایمان کو ظاہر کرنا یہ ہے، تو ادھر مشبہ بھی کی جانب میں آگ سے ماحول کا روشن ہو جانا، اور تیسری تشبیہ ہے ایمان سے ان کا فائدہ اٹھانا کہ جان و مال کی حفاظت ہو رہی ہے، اور مشبہ بھی کی جانب میں ہے کہ وہ آگ سے جو ہے ماحول جو ہے روشن ہو گیا، اور ادھر مشبہ میں منافقین کا ہمیشہ کے خسارے میں پڑ جانا، تو اسے تشبیہ دی ہے ادھر مستوقدین کی روشنی کا بجھ جانا۔ وفی الثانی انفسهم باصحاب السگب وایمانهم المخالط بالکفر والخداع بسگب فیہ ظلمات ورعد وبرق من حیث انہ وان کان نافعا فی نفسہ۔ اچھا یہاں سے کہہ رہے ہیں وفی الثانی، اور دوسری تمثیل میں، دو تمثیل ہے نا، تو دوسری تمثیل میں تشبیہ مفرد ایسا ہوگی کہ منافقین کی ذات کو تشبیہ دی جائے باصحاب السگب بارش والوں کے ساتھ، وَإِيمَانُهُمُ الْمُخَالِطُ بِالْكُفْرِ اور کفر سے ملے ہوئے ان کے ایمان کو اور دھوکے کو تشبیہ دی جائے بِالصَّگِّبٍ اس بارش کے ساتھ کہ جس بارش میں تاریکیاں ہیں اور گرج ہے اور بجلی ہے، من حیث انہ، لیکن ایک بات یہ ہے کہ بارش تو نفع بخش ہوتی ہے نا، پتہ نہیں، لیکن اگر اس بارش میں تاریکیاں بھی ہو جائیں اور بجلی اور گرج بھی ہو جائیں تو اگرچہ وہ فی نفسی ہی فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے وہ ضرر رسا ہو جاتی ہے۔ ایسی منافقین کا جو ایمان تھا وہ انہیں فائدہ پہنچا رہا تھا، لیکن اس میں کفر بھی ملا ہوا تھا اور ان کا دھوکہ بھی تھا، تو اس کفر نے اور دھوکے نے اس ایمان کو ضرر رسا بنا دیا۔ تو اب وہی بتایا کہ کفر سے ملے ہوئے ان کے ایمان اور دھوکے کو تشبیہ دی ہے اس بارش کے ساتھ کہ جس میں تاریکیاں اور گرج اور بجلی ہے، اس حیثیت سے کہ بجلی جو ہے، اس حیثیت سے کہ بارش اگرچہ فی نفسی نفع بخش ہے، لیکنہ لما وجد فی ہذہ الصورہ، لیکن جب بارش اس صورت میں پائی جائے کہ تاریکیاں بھی ہیں، گرج بھی ہے، بجلی ہے، عاد نفعہ ضرا، تو اب اس کا نفع جو ہے نقصان میں بدل جاتا ہے۔ اچھا دو تشبیہ مفرد کا ذکر تو ہو گیا، تیسری کو بتا رہے ہیں وَنِفَاقُهُمْ اور منافقین کے نفاق کو کہ حذراً عن نکایات المؤمنین، جو ان کا نفاق کس لیے تھا، تو بتا رہے ہیں یہ مومنین کے زخموں سے، نکایات بولتے ہیں یعنی درد اور تکلیف، تو مومنوں کے زخموں سے بچنے کے لیے جو ان کا نفاق تھا، وما یتطرقون به من سواہم من الکفرۃ، اور
وما ماں کا مطلب اور وہ تکالیف کہ جن تکالیف یتطرقون بھی یعنی جن تکالیف کو مومنین پہنچاتے تھے ان لوگوں کو سواہم من الکفرتی جو ان کے علاوہ کافر تھے، تو ان کے علاوہ جو کھلے کافر تھے ان کافروں کو جو آلام اور تکلیف مسلمان پہنچاتے تھے تو ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور مسلمانوں کے زخموں سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے نفاق اختیار کر لیا تھا۔ تو ان کے نفاق کو تشبیہ دی جائے بجعل الاصابع فی الاذان من الصواعق حذر الموت، کہ موت سے بچنے کے لیے کڑک کی وجہ سے کانوں میں انگلی کے ٹھوسنے سے، کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر کانوں میں انگلی ٹھوس لیں گے تو کڑک اور موت سے بچ جائیں گے، نہیں، تو ایسے ہی ان منافقین کا معاملہ تھا۔ من حیث انہ لا یرد من قدر اللہ تعالی شیئا، کہ اس حیثیت سے کہ کانوں میں انگلی ٹھوسنا، انہ میں ہو ضمیر، کانوں میں انگلی ٹھوسنا یہ اللہ کی تقدیر میں سے کسی چیز کو نہیں پلٹ سکتا، ولا یخلص مما، اور مما کا بیان ہے من المضار، اور یہ اس تکلیف سے اور اس نقصان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے، یرید بہم، جو اللہ رب العزت ان کے ساتھ ارادہ فرما رہا ہے، تو اس تکلیف سے چھٹکارا یہ نہیں پا سکتے۔ اور چوتھی تشبیہ یہ ہے وَتَحَيُّرُهُمْ لِشِدَّةِ الْأَمْرِ وَجَهْلِهِمْ بِمَا يَأْتُونَ وَيَذَرُونَ، ہاں، اور منافقین کے حیرت زدہ رہ جانے کو، اب حیرت زدہ کیوں رہی ہے؟ لشدت الامر، معاملے کی شدت کی وجہ سے، کہ یہاں تو معاملہ شدید ہے کہ اس پر ایمان قرآن پر عمل کرنا پڑے گا تو اور احکام کو ماننا پڑے گا، تو معاملے کی شدت کی وجہ سے منافقین کا حیرت زدہ ہو جانا، اور وجہلہم بما، اور ان کا ناش نہ رہ جانا، بما اس بات سے کہ یاتونا، کہ یہ کس بات پر عمل کریں، ویذرون، اور کس بات کو چھوڑیں، باوجود یہ کہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہ اس میں لگے رہیں، ایمان اپنا ظاہری رکھیں، لیکن یہ اس چیز سے بھی ناشنا تھے کہ کس بات پر عمل کریں اور کس بات کو چھوڑیں، اور معاملے کی شدت کی وجہ سے یہ حیرت میں تھے۔ تو اب ان کے حیرت زدہ رہ جانے کو تشبیہ دی جائے بأنہم، اس بات سے تشبیہ دی جائے کہ بأنہم کلما صدفو، کہ صادفو کے بارش والے جب بجلی کی طرف سے خفقتاً کوئی ہلکی سی چمک پاتے، انتہزوہا فرصتاً، تو اس کو موقع غنیمت سمجھتے، مع خوف ان یختفا ابصارہم، اور اس بات کا خوف بھی ساتھ ساتھ ہوتا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو جائیں گی، اچک لی جائیں گی، فقطوا خطا یسیرا، تو وہ جو ہے ہلکا سا چلتے، ثم اذا خفیا وفتر لمعانہ، پھر جب بجلی ہلکی ہو جاتی، دھیمی ہو جاتی اور اس کی چمک جو ہے وہ بجھنے لگتی، تو بقوا متقیدین لا حراک لہم، تو وہ بالکل متقید یعنی مقید ہو کر رہ جاتے کہ جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ تو حراک جو ہے یہ تحرک کا اسم ہے، یعنی اصل میں لا تحرک لہم، کہ ان کی اب کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی مشبہ میں 4 چیزیں ہیں الگ الگ، اور مشبہ بھی میں بھی 4 چیزیں الگ الگ ہیں، تو ہر ایک کو دوسرے سے تشبیہ دے دی گئی ہے، یعنی منافقین کو تشبیہ دے دی گئی ہے بارش والوں کے ساتھ، اور ان کے کفر آمیز ایمان اور دھوکے کو ہاں بارش سے تشبیہ دے دی کہ جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہے، اور تیسری تشبیہ وہی کہ نفاق جو مومنین کے عالم سے بچنے کے لیے اختیار کیا تھا، اور راز کھلنے کے وقت جو ہے یہ حیرت زدہ رہ گئے تھے، تو اب اس نفاق کو تشبیہ دیے کہ کڑک کے مارے وہ اپنے انگلیوں میں یہ ٹھونس رہے تھے، تو جیسے یہ سمجھ رہے تھے یہ بچا لے گا، ایسے ہی ان کا نفاق بچا لے گا۔ ایسے ہی جب یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا کریں آگے، یعنی عمل کریں یا چھوڑ دیں، تو ان کے یہ حیرت زدہ رہ رہے تھے، ایسے ہی وہ بارش والے وہ یعنی حیرت زدہ ہو گئے تھے کہ ہم اس روشنی میں چلیں یا یہیں پر رہیں۔ اب یہاں تک دونوں تمثیل میں تشبیہ مفرد دکھا دی۔ اب وقیلہ سے ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام تشبیہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہا گیا ہے کہ شبہ الایمان والقرآن، کہ ایمان اور قرآن وسائر ما اوتی الانسان من المعاونۃ التی ہی سبب الحیات الابدیہ، کہ ایمان اور قرآن کو اور ان تمام معونتوں کو
کہ جو ابدی زندگی کا سبب ہیں، تو یعنی وہ تمام معونتیں جو انسان کو دی گئی ہیں اور وہ ابدی زندگی کا سبب ہیں، تو ان چیزوں کو تشبیہ دی جائے اس بارش کے ساتھ کہ بہی حیات الارض، کہ جس بارش سے زمین کی زندگی ہے، ومرتکبت بہا من الشبہ المبطلتی واعترضت دونہا من الاعتراضات المشکلتی۔ تو جیسے بارش میں تاریکیاں ہو گئیں اور بجلی بھی ہے، گرج بھی ہے، ایسی قرآن اور جو ایمان ہے تو اور جو دوسری معونتیں ہیں وہ بتا رہے اس میں جو باطل شبہات مل گئے، تاریکی شبہ یعنی وہ اعتراضات بتا رہے، ومرتکبت بہا، اور وہ باطل شبہات، ماں کا بیان ہے من الشبہ المبطلہ، اور وہ باطل شبہات ارتکبت بہا جو ایمان، قرآن اور سائر معونات کے ساتھ مل گئے ہیں، واعترضت دونہا کا معنی عندہا، اور ان چیزوں کے وقت جو مشکل اعتراض پیش آئے ہیں ان کو تشبیہ دی جائے بالظلمات، تاریکیوں کے ساتھ، وما فیہا، اور اس وعدے اور وعید، وعدے کے ساتھ اور وعید کے ساتھ، فیہا کہ جو تاریکیوں میں ہے، تو ان وعدے وعید جو تاریکیوں میں ہیں ان کو تشبیہ دی جائے بالرعدی، گرج سے، وما فیہا من الآیات الباہرتی، اور جو یعنی قرآن کے اندر وعدے بھی ہیں اور دھمکیاں بھی ہیں۔ تو گرج کا معاملہ ایسے ہی ہے، جب گرج میں بارش کی امید ہوتی ہے لیکن اس کڑک کا بھی خوف ہوتا ہے کہ کبھی کڑک نہ آ جائے، تو بارش کی امید ہوتی ہے تو اس اعتبار سے تو وعدہ ہے، لیکن کڑک کا بھی خوف ہوتا ہے اس لیے وعید ہے۔ تو بتا رہے وما فیہا، اور جو قرآن میں وعدہ اور وعید ہے ان کو تشبیہ دی جائے رعد سے، وما فیہا، اور جو قرآن میں روشن آیتیں ہیں، ظاہر و باہر آیتیں ہیں، ان کو تشبیہ دی جائے بالبرقی، بجلی سے۔ اور یہ منافقین جو وعیدات تھیں ان کے سننے سے یہ بہرے ہو جاتے تھے، کان بند کر لیتے تھے، تو انہیں تشبیہ دے دی گئی، یعنی جو گرج ہے، جو گرج جب طاری ہو جاتی ہے تو انسان گھبرا جاتا ہے، تو وہ اب اس کے اپنے کانوں کو ڈھکتا ہے اور بند کرتا ہے لیکن چھٹکارا نہیں پاتا۔ ایسی منافقین کا معاملہ وہی بتا رہے، وَتَصَامِّهِمْ اما یسمعون من الوعید، اور منافقین کے وعیدات کے سننے سے کانوں کو، یعنی وعیدات کے سننے سے منافقین کے کان بند کر لینے کو اور بہرے ہو جانے کو تشبیہ دی جائے بحال من، اس شخص کی حالت سے، یہولہ الرعد، کہ جس شخص پر گرج جو ہے گھبراہٹ طاری کر دے، تو اب گھبراہٹ طاری کر دیتی تو فیخاف صواعقہ، تو اب وہ انسان جو ہے اس کی کڑک سے ڈرتا ہے، فیصد اذنہ عنہا، اور کڑک کی وجہ سے اپنے کان کو بند کرتا ہے، ما انہ لا خلاص لہم، باوجود یہ کہ اب ان کافرین کے لیے اب اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور فرماتا ہے وَهُوَ معنی قولہ، اور یہی اللہ کے فرمان کا مطلب ہے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ سب کو جانتا ہے اور کوئی بھی اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ تو دو تشبیہ مفرد ہو گئیں، وَإِحْتِزَازُهُمْ لِمَا يَلْمَعُ لَهُم مِّن رُشْدٍ يُدْرِكُونَهُ أَوْ رِفْدٍ یطمح الیہ ابصارہم۔ اور تیسری تشبیہ مفرد یہ ہے کہ منافقین کے جھوم جانے کو تشبیہ دی جائے۔ اب جھوم جانا کیوں تھا؟ لما، ماں کا بیان ہے، من رشدن اور رفدن، اس ہدایت کی وجہ سے یا اس بخشش کی وجہ سے، کہ یلمع لہم، کہ جو ہدایت کہ ان منافقین کے لیے چمکی تھی، یدرکونہ، اور جس کو یہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور رفدن یعنی من رشدن اور رفدن، یا اس ہدایت کی اس بخشش کی وجہ سے جس بخشش کی طرف ان کی آنکھیں جو ہے اٹھ رہی تھیں۔ تو اب سیدھا سیدھا ترجمہ لگاتے ہیں کہ جس بخشش کی طرف ان کی آنکھیں اٹھ رہی تھیں اور جو ہدایت ان کے لیے چمکی تھی جس کو یہ پانا چاہتے تھے، تو اس کی وجہ سے منافقین کے جھوم جانے کو تشبیہ دی جائے بمشیہم فی مطرح ضوء البرقی، بجلی کی روشنی کے راستے میں بارش والوں کے چلنے سے تشبیہ دی جائے، کہ جب جب اضاء لہم، بجلی ان کے لیے چمکتی تو اب وہ چلنے لگتے۔ اچھا،
اور چوتھی تشبیہ یہ ہے کہ منافقین کے لیے جب کوئی معاملہ مصیبت والا پیش آتا یا کوئی شبہ آتا تو اب یہ توقف کرتے اور حیرت میں پڑ جاتے. تو ایسی بارش والے کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ بھی جب معاملہ تاریک ہو گیا تو وہ بھی توقف کرنے لگے. وہی فرمایا وَتَحَيُّرُهُمْ وَتَوَقُّهُمْ فِي الْأَمْرِ. تو اب منافقین کا اپنے معاملے میں متحیر ہو جانا اور توقف کرنا کہ حین تعرض لہم شبہۃ او تعن لہم مصیبۃ، یعنی جو توقف اور حیرت میں پڑنا اس وقت تھا جب ان کے لیے کوئی شبہ ظاہر ہوتا یا ان کے لیے کوئی مصیبت پیش آتی. تو مصیبت کے پیش آنے کے وقت یا کوئی شبہ عارض ہونے کے وقت ان کا معاملے میں توقف کرنا اور حیرت زدہ ہونے کو تشبیہ دی جائے بتوقفہم اذا اظلم علیہم، بارش والوں کے ٹھہر جانے سے تشبیہ دی گئی جب ان پر تاریکی چھا جائے. تو جب ماحول تاریک ہو جائے تو جیسے وہ ٹھہر گئے ایسے منافقین توقف کرنے لگے. وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى. اچھا یہاں سے جو ہے ایک نقطے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ سے اگر آخر تک پڑھا جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بارش والے جو تھے نا تو وہاں ایسی سب چیزیں موجود تھیں کہ جو ان کی سماعت و بصارت کو زائل کر دیتی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے لطف و کرم سے وہ زائل اور ان کے یہ اعضاء سلب نہیں کیے. تو اب اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ منافقین کے حق میں بھی وہ تمام باتیں موجود تھیں جو یہ تقاضا کر رہی تھیں کہ ان کی طاقتیں سلب ہو جائیں، مگر انہوں نے ان اپنی طاقتوں کو جو تخلیق کا مقصد تھا اس کے خلاف انہوں نے صرف کیا. اور تو اللہ رب العزت اگر چاہتا تو سلب کر دیتا منافقین کو کہ ان اعضاء کو، لیکن اللہ نے سلب نہیں کیے جیسے بارش والوں کے سلب نہیں کیے. یعنی اور وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اس قول سے اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے اس بات پر کہ جعل لهم السمع والابصار، کہ اللہ رب العزت نے منافقین کو سماعت و بصارت عطا کی تاکہ وہ ان کے ذریعے ہدایت اور فلاح کی طرف پہنچ جائیں. ثم انہم صرفوها، لیکن ان منافقین نے اپنے ان سماعت و بصارت کی جو طاقتیں ہیں ان کو انہوں نے صرف کر دیا جلد مل جانے والے حصوں کی طرف، یعنی دنیا میں ہی انہوں نے کر دیا اور ایمان نہ لا کر انہوں نے صدوها عن الفوائد العاجلہ، وہ بعد میں ملنے والی عاجل یعنی مؤخر ہو کر ملنے والے فائدوں سے ان اپنے اعضاء کو روک لیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان منافقین کو بھی اس حالت پر کر دیتا کہ یجعلونہا، کہ جس حالت پر یہ خود کو بنا رہے تھے، اس لیے کہ اللہ ہر اس چیز پر کہ جس کو چاہے قدیر قادر ہے. یعنی اگر اللہ چاہتا تو ان منافقین کو بالحالت اللتی، اس حالت پر یعنی بہرا ہونا، اندھا ہونا اور اسی حالت پر بنا دیتا کہ جس یعنی جن حالتوں کو یہ اختیار کر رہے تھے. تو اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر.